جس کو برطانوی راج سے آزادی ملی اور یہ الگ ملک بنا. ہم اس تنظیم کے ممبر ہیں, درمیان میں کچھ عرصہ الگ بھی ہوئے تھے, پھر واپس چلے گئے, اس کے ساتھ شامل ہو گئے. بہرحال ایک وقت تھا کہ یہ تنظیم بہت اہم تھی اور اقوام متحدہ کے بعد یہ ایک اپنا بہت بڑا درجہ رکھتی تھی کہ یہ سارے بڑے بڑے ملک ہیں, اس کے اندر اہم ممالک بھی شامل ہیں. لیکن اب وہ اتنی حیثیت نہیں رہ گئی. لیکن ملکہ بہرحال ملکہ ہے. تو آج یہ ہمارے وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی وہاں پہ ہیں, یہ تنظیم کی وہاں پہ تقریبات ہوئی ہیں جس میں انہوں نے شرکت کی ہے. بھائی صاحب لیکن میں تو مایوس ہوں جو وہاں پہ حالات نظر آئے ہیں, آپ بتائیں. ناظرین, میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ ہمارے شہاب الدین صاحب جو ہیں وہ کافی گھومے ہوئے دنیا میں, اس لیے ان کے مشاہدے اور ان کے تجربے کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں جس کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ انہوں نے دیا, یہ بھی بہت وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی ہیں. اس میں میرے خیال سے 30 سے بلکہ 35 سے بھی زیادہ ممالک ہیں اس کے رکن. اور یہ بات درست کی کہ وہ لوگ جن کے اوپر کبھی برطانوی راج مسلط رہا ہے, وہاں سے آزادی حاصل کرنے والا ہر ملک جو ہے وہ اس کا رکن ہے. اس لیے سارک کنٹریز کے جتنے 6 کے 7 ملک ہیں وہ سارے کے سارے کامن ویلتھ کے ممبر ہیں. کامن ویلتھ کبھی بہت ہی امپورٹنٹ فورم ہوا کرتا تھا, لیکن کوئی 20 25 30 سال سے اس کی وہ اہمیت نہیں رہی, اس لیے کہ برطانیہ کی لیڈرشپ کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ تمام عالمی امور پر اور خاص طور پہ جو یعنی جو تصادم کی صورتحال تھی یا جہاں پر یعنی آپس میں کانفلکٹس بہت زیادہ امریکہ روس کا جہاں آپس میں وہاں چونکہ اس نے امریکہ کی لائن ٹو کرنی شروع کر دی, اس لیے کامن ویلتھ کا سٹیٹس جو ہے ایک لفظ میں کہہ دوں جی تو فیلی بن گئے امریکہ کے. بالکل یہ شاید درست اصطلاح ہے. تو تب سے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. شہاب الدین جو ہے ان سے پروگرام شروع کرنے سے پہلے بات ہو رہی تھی, کافی رنگین قیام ہے ان کا بھی یورپ کے کئی ملکوں میں, اور انہی کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر سوسائٹی جو ہے وہ کس طرح کی ہے. دیکھیں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے لیڈر جو ہیں عباسی صاحب, خاقان عباسی صاحب وہاں گئے ہیں. مجھے تھوڑی سی شرم آئی کہہ لیں, یا میں تھوڑا سا ذرا چھوٹا پڑا یہ دیکھ کے کہ تصویر کے جو گروپ فوٹو ہے اس کے ایک بالکل آخری کونے میں مجھے تو حیرت ہے کہ وہ کیسے گئے اس تصویر میں, وہ شاید آتے بھی نہ اس میں. ہم دونوں افسوس کا اظہار کر رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ یہ فورم ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں آپ ورلڈ لیڈرز کے ساتھ سائیڈ میٹنگز, سائیڈ لائن میٹنگز میں جو وہاں تقریبات ہوتی ہیں اس میں اپنے ملک کا جو بیانیہ ہے, جو اپنے ملک کے آپ کے موقف ہیں مختلف امور پر, ان کو پروجیکٹ کرتے ہیں, ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اس پہ انٹرویو یعنی ایکسچینج کرتے ہیں, ڈائیلاگ. اس قسم کی مجھے کوئی جو فیڈ بیک ہے وہ وہاں سے نہیں ملا ہے. یہ اب اسے آپ کو اتفاق کہہ لیجیے, اٹس انٹرسٹنگ کو انسیڈنٹ کہ وہاں عمران خان صاحب بھی لندن میں ہیں, نواز شریف صاحب بھی لندن میں ہیں, ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بھی وہاں جانا تھا, وہ اپنے خاقان عباسی صاحب بھی لندن پہنچ گئے ہوئے ہیں. ہمارے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار بھی وہاں پر ہیں. وہ ماضی میں ہم لندن پلان کا ذکر بہت سنتے آئے ہیں, آپ کو یاد ہوگا 3-4 دفعہ لندن پلان بنے جب اپوزیشن وہاں اکٹھی ہوتی ہے اور برسر اقتدار حکومت کے خلاف ایک طرح کی کمپین چلتی ہے. لیکن اب تو جو میجر کریکٹرز وہاں موجود ہیں انہی کی حکومت ہے ابھی تو واپس ملک میں. تو لندن پلان بنے گا یا نہیں بنے گا, یا کیا کوئی لندن پلان کی کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں, وہ تو آنے والے وقت میں ہمیں پتہ چلے گا. لیکن جیسا کہ شہاب الدین کہہ رہے تھے, اور میں ان کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اتنے بڑے انٹرنیشنل فورم پر ہماری پریزنس شوڈ بی فیلٹ. ہمیں کچھ ملنا چاہیے تھا. ہم وہاں گئے تھے, ہم ان سے کہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ تمہارا حصہ ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے, دہشت گردی کا شکار ہے. اب اسی تنظیم کا ایک جو بڑا ملک ہے اس نے ہم پہ دہشت گردی مسلط کی ہوئی ہے, وہ آپ اس تنظیم کے اندر کیوں نہیں بھارت کے خلاف بات کرتے, کیوں نہیں بھارت کے خلاف آواز اٹھاتے, کیوں نہیں بتاتے یہ چور ہے, کیوں نہیں بتاتے یہ قاتل ہے, کیوں نہیں بتاتے دہشت گرد ہے. بہت اہم گفتگو شہاب الدین نے چھیڑ دی ہے, اس لیے کہ یہ یاد رکھیے کہ برطانیہ ہی کا انفنش ایجنڈا ہے جو کشمیر کی صورت میں آج بلیڈنگ وونڈ ہے پوری دنیا کا, اور وہاں پر ریاستی دہشت گردی جس کا مجرم مودی ہے, جس نوعیت کی دہشت گردی ہو رہی ہے, جس طرح عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, جس طرح لوگوں کی پراپرٹی کو برباد کیا جا رہا ہے. 7 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوج وہاں پر کسی قانون کی پابند نہیں ہے. جو کھٹ پتلی وہاں کے وزیر اعظم ہیں یا جو وہاں کابینہ ہے اپاہج ہے, بالکل وہ بالکل کٹ پتلی. جب میں نے کہا تو اس کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا پوری کامن ویلتھ کنٹریز کی آنکھیں بند ہیں, وہ اندھے ہیں, بہرے ہیں,
گونگے ہیں یا کیا ہیں کہ انہیں وہ چیخو پکار جو کشمیر سے اٹھتی ہے، وہ دھواں جو کشمیر سے اٹھتا ہے، وہ انہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ ہماری آواز بند ہے، ہم نہیں چیخ رہے، ہم نہیں بتا رہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کر کون رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیا چاہتا ہے، ہماری تباہی چاہتا ہے، ہم اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہیں۔ ایک بات کے علاوہ کچھ ہم نے وہاں سے نہیں سنا، وہ یہ کہ وزیر اعظم نے یاد دلایا ان کو کہ جی ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے لیے، اور وزیر اعظم ٹریسا مے نے کہا کہ اچھا ہمیں یاد ہے یار، ٹھیک ہے آپ نے کچھ کیا ہے۔ یہ اتنے بڑے یہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی ظلم شلم ہو رہا ہے اس کا نوٹس یہ اتنے بڑے فورم کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے تھا، کہنی نہیں چاہیے بات، لیکن کاش یہاں ذوالفقار علی بھٹو جیسا کوئی لیڈر ہوتا یا بے نظیر ہوتی تو آپ کو اسی فورم اور سے نہیں جی وہ نام مطلوب جس کو ہم ساری قوم ہی برا کہتی ہے اس وقت، تو پرویز مشرف ہی ہوتا۔ ہاں وہ اس فورم کو وہ اتنا ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بس اس سے زیادہ اب ہم شرمندہ کیا ہوں گے، بات نہیں نکل رہی ہم سے اس حوالے سے، تو آپ خود ہی سمجھ لیں کہ نہیں سر یہ غصہ ہی ہے، بھڑاس نکال رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں قوم کو کہ ہمارے لیڈروں نے ایک ایسا موقع تھا جہاں پہ ایک تنظیم ہے جہاں ہم اور بھارت دونوں بیٹھے ہیں، اور اوپر وہ مائی باپ بیٹھے جنہوں نے ہم پہ حکومت کی ہے، اسی تنظیم کے وہ بھی مائی باپ ہیں، ان سے کہیں تو صحیح کہ اس کو پکڑو۔ ویسے شعیب یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے یار کہ ہمارے یہاں کسی کی ہوا سرک جائے تو ان لوگوں کو آفت آ جاتی ہے، قیامت اٹھا لیتے ہیں سر کے اوپر۔ ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے، ارے بابا چلیے کشمیر تو ہمارا ایشو ہے نا، ان کا تو نہیں ہے۔ خود ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے شہاب الدین، آپ کو یہ سب کچھ یاد ہے؟ وہاں 26 تحریکیں چل رہی ہیں یار آزادی کی اور ہندوستان سے علیحدہ ہونے کی، ان سب کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ خالصتان موومنٹ کا کیسے کلا کما کیا انہوں نے، ایک دن میں 35,000 بندہ گولڈن ٹیمپل میں مار دیا۔ کیا دنیا کو یہ یاد نہیں ہے؟ کیا انہیں پتہ نہیں ہے یہ؟ لیکن مجال ہے اگر کسی ٹوٹے ہوئے منہ سے کبھی کوئی بھارت کے خلاف بات نکل جائے۔ نہیں آج ہمارا میڈیا کیوں خاموش ہے، مجھے یہ بتائیے کہ ہم دو ہی رہ گئے ہیں، باقی کیوں نہیں بولتے، کیوں نہیں بات کرتے، انڈیا کے خلاف بات کرتے، میں کیا چاہتا ہے کسی کا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اپنے میڈیا کے ساتھیوں سے بھی یہ درخواست کرنی ہے کہ خدارہ کشمیر کا معاملہ اگر ہم نے بھی پاکستانی اگر ہم نے اسے شدت کے ساتھ نہ اٹھایا تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کشمیر کے ان نوجوانوں کی شہادتیں، کشمیر کی بہنوں ماؤں اور بیٹیوں کی لٹی ہوئی عزتیں اور پیلٹ گنز کے تھرو اندھے کیے گئے بچے، ان کی قربانیاں کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اس وقت میرے خیال سے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس معاملے کو ایک قومی بیانیہ بنا کے اس شدت سے عوام دنیا کے سامنے رکھیں کہ کشمیریوں کو بلا مار صاحب یہ خون جو ہے یہ خون ناک، یہ ضائع نہیں جائے گا، اور میں آپ کو لکھ کے دوں، لیکن مجھے جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ کشمیری بدل نہ ہو جائے کہ پاکستان ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ مجھے یہ تکلیف یہ ہے کہ جب ان سے بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں آپ ہمارا کھل کے ساتھ نہیں دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے تو ہوں، کھڑے نظر تو آئیں۔ شہاب الدین 2-3 باتیں اس معاملے میں زضرور عرض کروں گا۔ ابھی 6 اپریل کو اگر آپ کو یاد ہو کہ 5 فروری کو تو یوم یکجہتی کشمیر منایا ہی جاتا ہے، لیکن 6 اپریل کو on the special request اور special initiative of the Prime Minister ہم نے منایا، اور پوری آل پارٹیز حریت کانفرنس کی لیڈرشپ نے پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا ہے، پاکستانی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کچھ کرتے ہیں تو اس کا ہمیں فوری طور پر جواب بھی ملتا ہے۔ ایک تجویز دوں، ہماری قوم دنیا میں جہاں جہاں ہے، دیکھیں یہ ایک سوشل میڈیا پہ اس کی چین چلانی پڑے گی، جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ اس شہر میں کٹھے ہوں اور بھارت کے خلاف احتجاج کریں۔ ایک بات جو ہم کہنی بھول گئے شہاب الدین، اتنا شدید پروٹیسٹ ہوا ہے مودی صاحب کی آمد کے اوپر انگلینڈ میں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کا فورم تھا، چاہے وہ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، چاہے وہ جس ایئرپورٹ سے آئے تھے، سکھوں نے مظاہرہ کیا، نیپالیوں نے مظاہرہ کیا، نیکسل باڑیوں نے مظاہرہ کیا، کشمیریوں نے مظاہرہ کیا، پاکستانیوں نے۔ اس دفعہ تو اتنی جوتیاں پڑی ہیں مودی صاحب کو کہ وہ اگلی دفعہ دو بار سوچیں گے بھارت آتے ہوئے۔ وہ خود دہشت گرد ہیں، ان کا نام دہشت گرد کی فہرست میں شامل تھا جب یہ وزیر اعظم اور ویسٹ کو اور خاص طور سے امریکہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دہشت گرد ہم نے قرار نہیں دیا تھا، خود امریکہ نے قرار دیا تھا ان کو، اور 10 سال تک ویزا ڈینائی کیا ان کو۔ آج اب ان کو ساتھ لیے بیٹھے ہیں، بغل میں سب سے پہلے ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ بات تو یہ ہے شہاب الدین، میرے خیال سے ہندوستان کا کافی ماتم ہو گیا۔ ہم نے معذرت ناظرین، کے الیکٹرک اس وقت کراچی شدید بحران میں ہے، وہاں پہ 8 گھنٹے کئی گھنٹے بتی نہیں آتی، لوگ بیچارے اپنے گھروں میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔
सिंध हुकूमत का